وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله فأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها وہ سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں ایان مرساها کب ہے اس کا وقوع ہونا، کب اس کا وقوع پذیر ہونا ہے، کب وہ واقع ہوگی۔ مرساها اس کا گاڑا جانا، جیسے کسی چیز کو گاڑا جاتا ہے، میخ کو گاڑا جاتا ہے، تو وہ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ قیامت کو کب گاڑا جائے گا۔ تو قیامت باقاعدہ یعنی بڑے زور کے ساتھ وہ وقوع پذیر ہوگی۔ اللہ کی طرف سے اللہ قیامت کو واقع کریں گے اور کوئی اس قیامت کو واقع ہونے سے روکنے والا نہیں ہوگا۔ جیسے کسی چیز کو بڑی مضبوطی کے ساتھ گاڑ دیا جاتا ہے، اسی طرح قیامت کو گاڑا جائے گا۔ قیامت اس طرح جو ہے وہ وقوع پذیر ہوگی۔ تو وہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں کب ہوگا اس کا گاڑا جانا یا کب ہوگا اس کا وقوع پذیر ہونا۔ چونکہ پیچھے مرنے کے بعد کی زندگی کا ذکر ہے پوری صورت میں، تو قیامت کے بارے میں اعتراض کرتے تھے مشرکین مکہ کہ قیامت ہوگی نہیں، مرنے کے بعد زندگی ہوگی نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے تھے کہ قیامت ہوگی، مرنے کے بعد کی زندگی ہوگی۔ تو وہ مذاق اڑاتے ہوئے سوال کرتے تھے کہ قیامت کب ہوگی، چلو یہ بتا دیں، آپ کہتے ہیں قیامت ہوگی، مرنے کے بعد زندگی ہوگی، چلیں آپ یہ بتائیں قیامت کب واقع ہوگی۔ ایک استہزاء کا انداز ہے، ایک مذاق کا انداز ہے، انکار ہے۔ سوال کہتے ہیں چلیں بتائیں قیامت کب ہوگی۔ آپ کہتے ہیں قیامت نے آنا ہے، بتائیں کب آنا ہے۔ آپ کہتے ہیں عذاب نے آنا ہے، بتائیں کب آنا ہے، قیامت کب واقع ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کے جواب میں فیم انت من ذکراہا۔ فیما یہ اصل میں دو الفاظ ہیں، ایک فی اور ایک ما۔ تو فی کا مطلب میں اور ما میم الف ما، اس کا الف گرا ہوا ہے۔ تو ما یہ استفہامیہ ہے، کیا یا کس۔ تو فی کا مطلب میں، جی ماں کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے، اور ماں کا مطلب جو بھی ہوتا ہے، اور ماں کا مطلب کیا بھی ہوتا ہے۔ ماں نافیہ بھی ہوتا ہے تب اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے، اور ماں موصولہ ہوتا ہے تب اس کا مطلب جو ہوتا ہے، اور ماں استفہامیہ ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو فی یہاں ماں استفہامیہ ہے، الف گرا ہوا ہے اس کا، جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا عما یتساءلون۔ تو جو لفظ عما ہے سورہ نبا کے شروع میں، وہ بھی اسی طرح ہی ہے۔ یہ دیکھیے یہ لفظ عما ہے، تو یہ عما یہ کیا ہے اصل میں؟ عن اور ما، میم الف ما۔ تو ما یہ الف گرا ہوا ہے، الف گر جاتا ہے کئی مرتبہ۔ مما قرآن کریم میں بعض جگہ پر فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، مما بھی اسی طرح ہی ہے، مما کس چیز سے، اور عما
یہ اصل میں عن اور ما ہے، کس چیز کے بارے میں یہ تساءلون وہ سوال کرتے ہیں. اور اسی طرح ہے فیما انت من ذکراہا، کس چیز میں ہے. فیما ہے اصل میں، تو ماں کا مطلب کیا کس، اور فی کا مطلب میں، کس چیز میں ہے. انت تو من ذکراہا، اس کے ذکر سے. اے نبی اس قیامت کے حوالے سے آپ کس میں ہیں. قیامت کے ذکر سے آپ کا قیامت کے ذکر سے کیا تعلق ہے، آپ کا قیامت کے وقوع پذیر ہونے سے کیا تعلق ہے. قیامت آپ نے تو قائم نہیں کرنی، آپ نے تو خبر دینی ہے اللہ کی طرف سے کہ قیامت آنی ہے. اب قیامت کب آنی ہے، کب وقوع پذیر ہوگی، اس کا آپ سے کیا تعلق ہے. آپ کس چیز میں ہیں اس کے ذکر سے، آپ کا اس کے ذکر سے کیا واسطہ، آپ کا اس کے ذکر سے کیا تعلق، یہ مراد ہے. آپ نے واقع نہیں کرنی، اللہ رب العالمین نے واقع کرنی ہے. تو آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتانے کے پابند ہوں کہ قیامت کب واقع ہوگی. آپ نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ قیامت آنے والی ہے. اللہ نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہے، آپ لوگوں کو بتائیں، قیامت سے ڈرائیں، لیکن کب واقع ہوگی اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں؟ الی ربک منتہاہا، آپ کے رب کی طرف اس کی انتہا ہے. منتہا انتہا، ہا اس کی. جو پہلا منتہا کا ہا ہے وہ تو روٹ ورڈ کیا ہے نا، آپ کے رب کی طرف منتہا انتہا ہے، ہا اس کی، یعنی اس قیامت کی. قیامت کی انتہا تو آپ کے رب کی طرف ہے، قیامت کی انتہا آپ کے رب کی طرف ہے. یعنی قیامت کا جو پورا علم ہے، انتہائی علم اور قیامت کا واقع ہونے کا علم اور وقت، یہ پورا یہ آپ کے رب سے اس کا تعلق ہے. اس نے واقع کرنا ہے، اور اس کا علم کا تعلق بھی اللہ کے ساتھ ہی ہے. اللہ نے اس کا علم کسی کو بھی نہیں دیا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا، نہ کسی فرشتے کو پتہ ہے. جس فرشتے نے سور پھونکنا ہے اس کو بھی نہیں پتا. جبریل امین علیہ السلام جو سب فرشتوں کے سردار ہیں انہیں بھی نہیں پتا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام بنی نوع انسانی تمام نبی ان کے بھی سردار ہیں، آپ کو بھی نہیں پتا. تو صرف آپ کے رب کو پتہ ہے، صرف آپ کے رب کی طرف ہے اس کی انتہا، اس کا انتہائی علم وہ آپ کے رب کے پاس ہے. جب وہ اس کا علم آپ کے رب کے پاس ہے تو آپ کا اس کے واقع ہونے کے وقت سے کیا تعلق ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو نہیں معلوم وہ کب واقع ہوگی. آپ سے سوال کرنا بھی صحیح نہیں ہے. کفار مکہ کا، قریش کا آپ سے سوال کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں جگہ جگہ پتہ لگتا ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور غیب کی چابیوں میں قیامت کا علم بھی ہے. تو اس کا علم آپ کو نہیں ہے، قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. سیدنا جبریل امین علیہ السلام آپ کے پاس آئے کچھ سوال کرنے، اگر سوال کرنے ہوتے حضرت جبریل نے تو وہ الگ آ کے آپ سے سوال کر لیتے، لیکن وہ الگ اعلان آئے ایک انسان کی شکل میں، وہ آپ کے پاس آئے سوال کرنے. انہوں نے سوال کیے، صحابہ کرام موجود تھے، صحابہ کرام نے وہ سوال و جواب سنے. تو جب وہ چلے گئے، صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ جبریل ہے، فرشتہ ہیں. ان کا خیال تھا کوئی انسان ہے، لیکن وہ بڑے حیران تھے کہ اس انسان کے جسم پر، کپڑوں پر کوئی سفر کے اثرات نہیں ہیں. لیکن وہ اس شخص کو جانتے بھی نہیں تھے. کپڑے بھی اس کے اس طرح جیسے وہ کہیں سفر کر کے نہیں آیا، صاف ستھرے سفید کپڑے، سفید، شدید سفید، اور بال بھی شدید سیاہ. بالوں کے اوپر کوئی مٹی نہیں ہے، کوئی گرد و غبار کے اثرات نہیں ہیں، جس طرح مسافر پر اس دور میں ہوتے تھے. اس دور کا سفر گھوڑوں پر، اونٹوں پر، گھٹا مٹی میں ہوتا تھا. تو مسافر پر سفر کے اثرات ہوتے تھے. نہ سفر کے اثرات تھے اس آدمی پر، نہ بالوں پر، نہ کپڑوں پر، اور اس کو جانتے بھی نہیں تھے لوگ. یعنی یہ بھی نہیں محسوس ہوتا تھا کہیں سے آیا ہے، اور وہ اس کو جانتے بھی نہیں تھے. بہرحال حیران تو تھے کون شخص ہے. جب وہ واپس گئے حضرت جبریل امین علیہ السلام، تو آپ نے پوچھا صحابہ کرام سے، تمہیں پتہ یہ کون تھا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ہمیں نہیں پتہ یہ کون ہے. تو آپ نے فرمایا یہ جبریل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. ایسے سوال انہوں نے صحابہ کرام کے سامنے پوچھے، جو سوال صحابہ کرام کے ذہنوں میں بھی آتے تھے. تو صحابہ کرام زیادہ پوچھتے اس لیے نہیں تھے، اللہ نے زیادہ سوال کرنے سے منع کر دیا تھا. تو حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے اور جو اہم سوال ہیں پوچھے. تو اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں. یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کے ہر اہم کتاب میں یہ حدیث موجود ہے.
حضرت جبریل امین علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے ارکان کے بارے میں پوچھا. آپ نے 5 ارکان بتائے، شہادتین، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. پھر ایمان کے ارکان کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ایمان کے 6 ارکان بتائے: ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالیوم الآخر اور ایمان بالقدر، اچھی بری تقدیر پر ایمان. تو 6 ارکان بتائے. پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کے بارے میں پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہ کی ایسے عبادت کریں جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو ایسے اللہ کی عبادت کریں جیسے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ دوسرا مرتبہ ہے احسان کا. پھر انہوں نے آپ سے پوچھا کہ قیامت کب ہوگی تو آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے سوال ہو رہا ہے اس کو سوال کرنے والے سے زیادہ پتہ نہیں ہے. جس سے سوال ہو رہا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جو سوال کر رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا یہ جبریل امین علیہ السلام ہے، صحابہ کرام کو نہیں پتہ تھا. تو آپ نے جواب دیا اس کو کہ سوال کرنے والے سے زیادہ جس سے سوال ہو رہا ہے اس کو نہیں پتہ. یعنی اے جبریل جتنا آپ کو پتہ ہے مجھے بھی اتنا پتہ ہے، مجھے آپ سے زیادہ نہیں پتہ. اور جب آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں قیامت کب واقع ہوگی تو گویا کہ آپ کو بھی نہیں پتہ، مجھے بھی نہیں پتہ. تو نہ فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام کو پتہ ہے اور نہ انسانوں کے سردار، نبیوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے. جب ان کو نہیں پتہ تو پھر کسی کو نہیں پتہ، پھر صرف اللہ کو پتہ ہے. پھر جبریل امین علیہ السلام نے پوچھا کہ پھر اس کی نشانیاں بتا دیجیے. تو پھر آپ نے اس کی کچھ نشانیاں بتائیں کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی، اور ننگے پاؤں، ننگے جسم لوگ جو ہیں وہ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے اور فخر کریں گے ایک دوسرے پر کہ کس کی عمارت زیادہ اونچی، کس کی عمارت زیادہ اونچی ہے. تو یہ آپ نے قیامت کی نشانیاں بتائیں. قیامت کی نشانیوں کا پتہ لگ سکتا ہے لیکن قیامت کب واقع ہوگی اس کا ایگزیکٹ کسی کو پتہ نہیں لگ سکتا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا. سورہ اعراف آیت نمبر 187. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، قیامت کب واقع ہوگی. قل انما علمھا عند ربی، آپ جواب دیجئے سوائے اس کے کہ نہیں، اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے. قیامت کا علم صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہے. انما حسر کے لیے آتا ہے. کہہ دیجئے سوائے اس کے کہ نہیں، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. اللہ کے علاوہ اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے. لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، نہیں ظاہر کرے گا اسے یعنی قیامت کو نہیں ظاہر کرے گا، نہیں وقوع پذیر کرے گا لوقتھا قیامت کے وقت پر، قیامت کو الا ھو مگر اللہ ہی. اللہ ہی قیامت کو قیامت کے وقت پر ظاہر کریں گے، واقع کریں گے. اللہ کے علاوہ کسی کو اس کے وقت کا بھی نہیں پتہ اور اللہ کے علاوہ کوئی اسے واقع کر بھی نہیں سکتا. ثقلت فی السماوات والارض، بہت بوجھل ہے آسمانوں اور زمین میں. یعنی قیامت بہت بھاری ہے آسمانوں پر، زمین پر. آسمان اور زمین اتنی عظیم مخلوق ہونے کے باوجود قیامت کو نہیں سہار سکیں گے. قیامت اتنی بوجھل ہے آسمان زمین پر کہ آسمان زمین پھٹ جائیں گے. آسمان زمین وہ برداشت نہیں کر پائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی. تو آسمان و زمین پر بہت بھاری ہے وہ. لا تأتیکم الا بغتہ، نہیں وہ آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک. اچانک تب بھی آ سکتی جب پتہ نہ ہو، جب پتہ ہو تو پھر اچانک نہیں آ سکتی. تو وہ تمہارے پاس اچانک آئے گی، یہ تو طے ہے. یسألونک کأنک حفی عنہا، وہ آپ سے ایسے سوال کرتے ہیں گویا کہ آپ کو بڑا پتہ ہے اس کا. قل انما علمھا عند اللہ، کہہ دیجئے سوائے اس کے کہ نہیں، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. تو اس آیت کریمہ میں قیامت کے بارے میں سوال ہے. یہ پوری آیت قیامت کے گرد گھوم رہی ہے، قیامت کی صفات. اور تو اس میں ایک ہی آیت میں 2-3 مرتبہ اللہ نے یہ حقیقت واضح کی ہے کہ قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. ایک ہی آیت میں، ایک مرتبہ نہیں، تکرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے. قل انما علمھا عند ربی، یہاں سے بھی لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، یہاں سے بھی قل انما علمھا عند اللہ، یہاں سے بھی. تو ایک ہی آیت میں 2-3 دفعہ تکرار کے ساتھ اللہ نے فرمایا ہے کہ قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. اور بہت ساری آیات ہیں جیسے میں نے ابھی پڑھی، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہے جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، بے شک اللہ اسی کے پاس ہی قیامت کا علم ہے اور کسی کے پاس نہیں. جب قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، اور یہ بات اللہ نے قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمائی ہے، تو اس سے یہ پتہ لگا کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے.
کیونکہ اگر یہ ہم بالفرض مان بھی لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کو بہت سی باتوں کا پتہ ہوتا ہے، لیکن جب یہ طے ہو گیا کہ قیامت کا پتہ نہیں ہے، ایک چیز کا پتہ نہ ہونا عالم الغیب ہونے سے مانے ہے۔ عالم الغیب وہ ہوتا ہے جسے ہر بات کا پتہ ہو، ہر بات کا پتہ ہو۔ جس کو ایک بات کا نہیں پتہ وہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔ اور نمبر 2، عالم الغیب وہ ہوتا ہے جسے ہر بات کا بذات خود علم ہو۔ کسی کے بتانے سے علم ہو تو اسے عالم الغیب نہیں کہتے، اسے تو علم غیب پر اطلاع ہونا کہتے ہیں۔ اگر کسی کو غیب کی چیز کا پتہ لگ جائے کسی واسطے سے، کسی ذریعے سے، تو عالم الغیب نہیں ہوتا، اس کو علم غیب بتایا گیا ہے، اس کو علم غیب پر مطلع کیا گیا ہے۔ جس کو علم غیب جس پر ظاہر کیا جائے، جس پر علم غیب مطلع کیا جائے، جس کو علم غیب سے، تو وہ پھر عالم الغیب نہیں ہوتا۔ عالم الغیب وہ ہوتا ہے جسے خود علم ہو، اور عالم الغیب وہ ہوتا ہے جسے ہر شے کا علم ہو۔ یہ دو بڑی بنیادی نقطے ہیں، بنیادی اصول ہیں علم غیب کے بارے میں۔ کوئی بحث کرے، کوئی الٹے سیدھے دلائل دے، کتاب و سنت ان دلائل سے بھرا پڑا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں ہے۔ قرآن کی آیت واضح ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے نہیں جانتا جو بھی ہو آسمان میں یا زمین میں غیب کو سوائے اللہ کے۔ آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ اب لوگ آگے فلسفے بیان کریں، جی ایک عطائی علم الغیب ہوتا ہے، ایک ذاتی علم الغیب ہوتا ہے، ذاتی علم الغیب کا پتہ نہیں، عطائی علم الغیب کا پتہ ہے۔ ان فلسفوں میں نہ پڑھیں، یہ فلسفے انسان کو غلط طرف لے جاتے ہیں۔ کتاب و سنت کی صریح جو تعلیمات ہیں اس سے انسان کو پھیر دیتے ہیں۔ ہمیں کتاب و سنت کی جو ایک بڑی شاہراہ ہے، ایک صراط مستقیم ہے، بڑا واضح، ہمیں اس پہ چلنا چاہیے۔ ہمیں ان پک ڈنڈیوں پر اور ان یہ جو اس قسم کی مشتبہات چیزیں ہیں ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے بارے میں نہیں پتہ قیامت کب واقع ہوگی۔ انما انت منذر من یخشاها، سوائے اس کے کہ نہیں آپ تو ڈرانے والے ہیں اس شخص کو جو ڈرتا ہے اس سے۔ آپ کا کام قیامت کے حوالے سے یہ بتانا نہیں ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی، یا آپ کا کام قیامت کو واقع کرنا نہیں ہے۔ آپ کا کام، آپ کا کیا تعلق ہے قیامت سے؟ ایک تعلق ہے کہ آپ نے قیامت کے بارے میں لوگوں کو ڈرانا ہے، کیا لوگوں قیامت آنے والی ہے، تم اس قیامت سے ڈر جاؤ۔ اور یہ ڈرے گا کون؟ جو ڈرتا ہے قیامت سے وہی قیامت سے ڈرے گا، اور جو قیامت کے دن کی ہولناکی سے ڈرتا ہے اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے محاسبے کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، جو قیامت کے دن جہنم کی ہولناکی سے ڈرتا ہے، تو اسی شخص کو آپ ڈرا سکتے ہیں۔ جو بندہ ڈرتا نہیں ہے قیامت کے دن سے، قیامت کو اہمیت نہیں دیتا، قیامت کا مذاق اڑاتا ہے، قیامت کے بارے میں غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے، ایسے شخص کو آپ نہیں ڈرا سکتے۔ آپ کا کام صرف بتانا ہے، اس کے دل کے اندر قیامت کا علم، آخرت کا علم، آخرت پر ایمان، قیامت پر ایمان، یہ اللہ ہی کسی کے دل میں ڈالے تو ڈالے۔ بہرحال جس کے دل میں ڈر ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ قیامت کا ڈر اور خوف ڈال دیتے ہیں، اور وہ پھر قیامت پر ایمان لے آتا ہے۔ تو آپ کا کام صرف ڈرانا ہے، بتانا ہے، لوگوں کو رہنمائی کرنا ہے قیامت کی، قیامت سے ڈرانا ہے، اور یہ آپ ڈرائیں گے بھی اسے جو ڈرتا ہے قیامت سے۔ کأنہم یوم یرونہا، گویا کہ وہ لوگ جس دن دیکھیں گے اس کو، لم یلبثوا، نہیں وہ ٹھہرے۔ یہ کأنہم کا تعلق لم یلبثوا کے ساتھ ہے۔ یوم یرونہا یہ تھوڑا سا عبارت میں تقدیم و تاخیر ہے، یہ صحیح عبارت آپ کو تب سمجھ آئے گی جب آپ یوم یرونہا کو پہلے پڑھ لیں اور کأنہم کو لم یلبثوا کے ساتھ ملائیں، تو ترجمہ زیادہ واضح ہوگا۔ یعنی اگر آپ آیت میں کأنہم پہلے ہے، یوم یرونہا درمیان میں ہے، اور آگے لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا ہے، اگر آپ اس طرح پڑھیں گے لفظی ترجمہ کرتے ہوئے تو بات زیادہ واضح نہیں ہوگی۔ اگر اس کو اس طرح پڑھیں کہ یوم یرونہا ہے تو اس کی جگہ درمیان میں، لیکن معنی سمجھنے کے لیے اگر اس کو سمجھ لیں کہ وہ پہلے ہے، اور کأنہم لم یلبثوا، کأنہم کو لم یلبثوا کے ساتھ ملا کر پڑھیں اور ترجمہ کریں تو بات زیادہ واضح ہوگی۔ تو یوم یرونہا جس دن وہ دیکھیں گے اس کو، یعنی قیامت کو، کأنہم لم یلبثوا گویا کہ نہیں وہ ٹھہرے، الا عشیۃ او ضحاھا مگر شام کا ایک حصہ یا صبح کا ایک حصہ،
یعنی جس دن لوگ قیامت کو دیکھیں گے اس وقت لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی، جس دن لوگ قیامت کے میدان محشر میں موجود ہوں گے اس وقت لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی، ایسے کیفیت ہوگی گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے دنیا میں مگر شام کا کچھ حصہ او ضحاہا یا پھر صبح کا کچھ حصہ، یعنی قیامت کے دن تمام لوگ چاہے وہ دنیا میں رہتے ہوئے قیامت پر ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، جب وہ قیامت کے دن سب نے پیش ہو جانا ہے۔ ایمان رکھنے والے ہی صرف پیش نہیں ہوں گے، ایمان رکھنے والے بھی پیش ہوں گے، انکار کرنے والے بھی پیش ہوں گے، لیکن جتنے لوگ بھی قیامت کے دن پیش ہوں گے تو وہ جب قیامت کے دن آ جائیں گے، اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے، تو پھر جب دنیا کو دیکھیں گے، دنیا پہ غور کریں گے تو انہیں ایسا محسوس ہوگا، چاہے کوئی قیامت کو مانتا تھا دنیا میں کہ نہیں مانتا تھا، لیکن قیامت کے دن انہیں محسوس ہوگا ہم دنیا میں تو تھوڑا سا عرصہ رہے ہیں، یا تو شام کا کچھ حصہ رہے ہیں، الا عشیۃ سے مراد شام کا کچھ حصہ، او ضحاہا یا پھر صبح کا کچھ حصہ۔ تو تمام لوگ، خاص طور پہ کافر لوگ، قیامت کا انکار کرنے والے، جب قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت کے دن میدان محشر میں ہوں گے، اس وقت دنیا پر توجہ کریں گے، اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں غور کریں گے، انہیں یاد آئے گا اب تو وہ دوبارہ زندہ ہو چکے ہوں گے مرنے کے بعد، انہیں مرنے سے پہلے کی جو زندگی ہے دنیا کی زندگی ایک ایک لمحہ یاد آ رہا ہوگا، لیکن وہ یہ انہیں یاد نہیں ہوگا ہم نے 60 سال گزارے، ہم نے 80 سال گزارے، ہم نے 100 سال گزارے، کئی لوگوں نے 700 800 سال، ہزار سال گزارے سیدنا نوح علیہ السلام کے دور میں، لیکن سب کو ایسے محسوس ہوگا جیسے ہم دنیا کے اندر ایک دن کا کچھ حصہ، ایک شام کا کچھ حصہ، شام کی ایک گھڑی یا دن کی ایک گھڑی رہے ہیں، اس سے زیادہ نہیں رہے۔ ہر شخص کو قیامت کے دن یہ محسوس ہو رہا ہوگا، اور واقع ہی ایسا ہے، حقیقت میں بھی ایسا ہے۔ آخرت کا دن اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم ہے کہ آخرت اور ہمیشہ کے لیے ہے، پھر کوئی موت نہیں ہے، اس کو کوئی زوال نہیں ہے، اگر نعمت ہے تو ہمیشہ کے لیے، اگر عذاب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے تو ہمیشہ کے لیے۔ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو جائے، وہ ایسے ہی ہے جیسے شام کا کچھ حصہ یا صبح کا کچھ حصہ۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں عشیہ سے مراد ظہر سے لے کر مغرب تک جو وقت ہے، اس وقت کو عشیہ کہتے ہیں، تو یہ پورا وقت مراد نہیں ہے، اس وقت کا کچھ حصہ۔ اور ضحاہا سے مراد فجر سے لے کر ظہر تک کا جو وقت ہے، اوورآل سب وقت کو ضحاہا کہتے ہیں، اس وقت کا کچھ حصہ۔ تو قیامت کے دن لوگ سمجھیں گے کہ وہ شام کا کچھ حصہ دنیا میں گزار کے آئے ہیں یا صبح کا کچھ حصہ گزار کے آئے ہیں۔ یہاں تو شام کا کچھ حصہ یا شام اور صبح کا کچھ حصہ یا صبح مراد ہے۔ دوسری آیتوں پہ غور کریں تو وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسم اٹھائیں گے نہیں وہ ٹھہرے دنیا میں سوائے ایک گھڑی کے، ایک گھڑی سے زیادہ دنیا میں نہیں ٹھہرے، ایک پل سے زیادہ دنیا میں نہیں ٹھہرے، ایک پل کہہ لیں یا ایک گھڑی کہہ لیں، تھوڑا سا وقت۔ تو یہ دنیا کی حقیقت ہے، جس دنیا کے لیے ہم آخرت کو قربان کر دیتے ہیں، جس دنیا کے پیچھے ہم اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، جس دنیا کے پیچھے لگ کر ہم جو ہے اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں، اس دنیا کی واقعی ہی اتنی حیثیت ہے، یہ آخرت کو واضح ہوگی۔ تو دنیا کے اندر انسان دنیا کی حقیقت سمجھ لے، آخرت کی حقیقت سمجھ لے، تو پھر انسان آخرت کی تیاری کرے، دنیا کے لیے اپنے رب کو ناراض نہ کرے۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ لگا سورہ نازعات کے آخری آیت سے کہ دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں کیا ہے، اور یہ دنیا کی حقیقت انسان کو آخرت کے دن میں عین الیقین کی طرح واضح ہو رہی ہوگی، اور قیامت کے دن جو قیامت کے منکر ہیں دنیا کے اندر، جنہوں نے قیامت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، خصوصاً ان کو اور عموماً سب لوگوں کو، چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ بد ہوں، سب کو قیامت کے دن دنیا کی حقیقت واضح ہوگی، اور دنیا ان کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہوگی، اور ان کو دنیا کا ایک ایک پل، ایک ایک وقت، رات دن کا یاد آ رہا ہوگا، لیکن انہیں احساس ہوگا قیامت کے دن کہ دنیا تو چند گھڑیوں سے، چند لمحات سے زیادہ نہیں ہے، اور واقع ہی ایسا ہے، واقع ہی ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مومنون میں کہ جب قیامت واقع ہوگی
تو قیامت کے دن لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو؟ تو اللہ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب قیامت واقع ہوگی قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اللہ سوال کریں گے لوگوں سے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم زمین میں کتنے سال رہے؟ تو لوگ جواب دیں گے، چاہے وہ اچھے لوگ ہوں چاہے برے لوگ ہوں، وہ جواب دیں گے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ہم رہے ہیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فاسأل العادین، پس سوال کریں ان لوگوں سے جنہوں نے شمار کیا ہے۔ العادین، عاد عربی زبان میں کہتے ہیں شمار کرنے والے کو، جس نے شمار کیا ہے ان لوگوں سے پوچھیں جو شمار کرتے رہے ہیں۔ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر ایک دن یا ایک دن سے بھی کم حصہ رہے ہیں۔ تو اللہ پھر جواب دیں گے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو ہم دنیا کے اندر ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں، اللہ فرمائیں گے اِن لبثتم الا قلیلا، نہیں تم رہے مگر تھوڑا، تم بہت تھوڑا عرصہ دنیا میں رہے ہو۔ تم اگر اس کو ایک دن یا دن کا کچھ حصہ کہہ رہے ہو، حقیقت میں تم اس سے بھی کم رہے ہو دنیا میں۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت تو دن کے ایک حصے سے بھی کم تر ہے، لیکن اس کا ہمیں پتہ کب لگتا ہے؟ لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم جان لو اس بات کو، جان لیتے اس بات کو، کنتم تعلمون، کاش کہ تم جانتے ہوتے۔ تمہیں اس کا فائدہ تب ہوگا جب تم دنیا میں اس حقیقت کو جان لیتے۔ اور دنیا میں ہمیں اس حقیقت کا کیسے پتہ لگے گا؟ دنیا میں تو ہمیں دنیا بہت لمبی لگتی ہے، بڑی ہمیں دنیا جو ہے وہ روشنی والی اور بڑی نعمتوں والی اور بڑی رنگین ہمیں دنیا نظر آتی ہے، بڑی دھوکے والی نظر آتی ہے۔ ہمیں دنیا کی حقیقت کا آخرت کے مقابلے میں پتہ لگے گا قرآن پڑھنے سے، قرآن میں آخرت کے واقعات پڑھنے سے۔ یہ صورتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ نازعات، سورہ مؤمنون، اور یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے سورہ روم کی، کہ قیامت کے دن مجرم قسم اٹھائیں گے کہ ہم تو ایک پل سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ تو یہ قرآن پڑھنے سے، احادیث پڑھنے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پڑھنے سے پتہ لگے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ میں تو دنیا میں ایسے ہوں جیسے ایک بندہ جو ہے وہ سفر کرتے کرتے درخت کے سائے میں تھوڑا سا سستا لیتا ہے۔ تو ہمارے لیے تو دنیا کی حیثیت یہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے تم مسافر ہو، اور انسان ایسے کوئی کام کرے، نماز پڑھ رہا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے جیسے وہ الوداعی نماز پڑھ رہا ہے۔ انسان کو نہیں پتہ کہ انسان دنیا میں کتنا عرصہ رہے گا۔ تو اللہ فرمائیں گے تم دنیا میں کم رہے ہو، کاش کہ تم اس بات کو دنیا میں جان لیتے اور دنیا کی اس تھوڑے سے وقت سے فائدہ اٹھا لیتے۔ انسان کو پتہ ہو وقت تھوڑا رہ گیا ہے تو انسان پھر کہتا ہے میں فائدہ اٹھا لوں اس وقت سے، میں کوئی آخرت کے لیے تیاری کر لوں۔ تو ان آیات سے اس کا پتہ لگتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا واللہ ما الدنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ ہذہ، اللہ کی قسم دنیا کے نہیں ہے دنیا آخرت کے مقابلے میں الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ، مگر اس کی مثل جو کرے تم میں سے کوئی ایک اپنی انگلی، ہذہ یہ والی انگلی، آپ نے سبابہ کی طرف اشارہ کیا، اس انگلی کو سبابہ کہتے ہیں، یہ جو شہادت کی انگلی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم نہیں ہے دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں مگر اس کی مثل کہ تم میں سے کوئی ایک اپنی یہ انگلی، آپ نے سبابہ کی طرف اشارہ کیا، اشارہ یحییٰ بالسبابہ، جو یحییٰ راوی ہیں اس حدیث کے، انہوں نے سبابہ کی طرف اشارہ کیا، شہادت کی انگلی۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنی یہ انگلی فی الیمی، سمندر میں ڈالے، فلینظر، پس چاہیے کہ پھر وہ دیکھے بما ترجع، کس چیز کے ساتھ وہ انگلی لوٹتی ہے۔ اگر ایک شخص سمندر کے اندر اپنی انگلی ڈالے، صرف تھوڑی سی انگلی ڈالے، پھر وہ دیکھے اس انگلی کے ساتھ کیا واپس لگ کر واپس آیا ہے، کتنا پانی اس انگلی کے ساتھ لگا ہے۔ یہ حیثیت ہے، یہ تقابل ہے، کمپیریزن ہے دنیا کا اور آخرت کا۔ آخرت پورا سمندر ہے، لا متناہی، لا محدود، تا حد نگاہ، کتنا گہرا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ آخرت کی مثال سمندر کی طرح ہے، اور دنیا کی مثال اس شہادت کی انگلی کے ساتھ جو پانی لگا ہے، جو پانی لگ کے واپس آیا ہے، وہ کتنا تھوڑا پانی ہے نمبر ایک سمندر کے مقابلے میں۔ تو دنیا کی نعمتیں اتنی تھوڑی ہیں آخرت کے مقابلے میں۔
نمبر 2 وہ پانی کتنے منٹوں میں اور کتنے لمحوں میں خشک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو دنیا کی نعمتیں آخرت کے مقابلے میں کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی اتنی کم ہے، اور نمبر 2 وہ ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ جس طرح انگلی ہوا چلے گی اور کچھ لمحوں کے بعد انگلی خشک ہو جائے گی، پانی انگلی کے ساتھ کچھ بھی نہیں لگا رہے گا، تو دنیا کی نعمتیں ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پہلی بات ہے بہت تھوڑا، اور پھر آخرت کے مقابلے میں اس کی حیثیت ایسے ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں انگلی کے ساتھ لگا ہوا پانی، اور پھر وہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہے۔ جب دنیا اور آخرت کا یہ مقابلہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، اور قرآن کریم سے سچی کلام کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کسی کی نہیں ہے، تو جب ہمیں اللہ پر ایمان ہے اور قرآن کریم پر ایمان ہے اور ان احادیث مبارکہ پر ایمان ہے، تو پھر ہمیں ان کے مطابق عمل کرنا ہے، اور ہمیں ان کے مطابق آخرت کو اہمیت دینی ہے، اور ان کے مطابق دنیا کے پیچھے لگنے سے، دنیا کے دھوکے میں لگنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ہمیں آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔